میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے ہاتھ مسل رہا تھا۔ مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے، حالانکہ یہ گرمیوں کے دن نہیں تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ مجھ سے کیسے ہو گیا۔ میں بھی کمرے میں ہی بیٹھا تھا کہ دروازے پر اچانک سے دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دستک کی آواز سنی تو خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہ میری ناکام کوشش ہی تھی، کیونکہ کوئی بھی مجھے دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ بہرحال میں چارپائی سے اٹھا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے چہرے پہ پسینے کی چمک واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی چہرے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور خود کو نارمل کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے فوراً ہی جا کے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر اماں اور حورین کھڑی تھی۔ احمد بیٹا، ہم کب سے دروازہ بجا رہے ہیں، تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اور تم نے دروازہ اندر سے بند کیوں کیا ہوا تھا؟ اماں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں انہیں کیا جواب دوں۔ اماں، وہ میری آنکھ لگ گئی تھی، آپ لوگ اتنی جلدی واپس بھی آ گئے؟ میں نے بات کو بدلتے ہوئے اتنا ہی کہا۔ کیا مطلب اتنی جلدی آ گئے؟ تمہاری بہن اور میں صبح گئے تھے اور اب شام ہونے کو ہے۔ وہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں گئے تھے جو تم اس طرح کہہ رہے ہو۔ اماں ابھی بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی اور مجھے باتیں سنا رہی تھیں۔ اماں اور حورین دونوں خالہ کے گھر گئے تھے کیونکہ آج اتوار کا دن تھا۔ حورین نے اسکول نہیں جانا تھا تو اسی لیے اماں اور حورین خالہ کے گھر گئی تھیں۔ میری ایک ہی خالہ تھی جن کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑا دور تھا۔ ہم لوگ اکثر ان کے گھر آتے جاتے رہتے۔ میرا ننیال کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا۔ ایک خالہ ہی تھی اور نانا نانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ماموں وغیرہ تھے نہیں، اسی لیے ہم خالہ کے گھر آتے جاتے۔ نہیں اماں، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ میری آنکھ لگ گئی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا وقت ہو رہا ہے۔ میں نے اماں سے بس اتنا ہی کہا اور فوراً ہی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اماں اور حورین نے ہاتھ میں کچھ اٹھایا ہوا تھا، شاید وہ کچھ لائی تھیں۔ وہ اکثر جب بھی خالہ کے گھر جاتی تھیں تو کچھ نہ کچھ ضرور لاتی تھیں۔ گھر میں ہم صرف 4 لوگ ہی تھے، اماں، حورین، ابا اور میں۔ ابا کام پہ گئے تھے اور میں گھر پہ تھا۔ میری عمر زیادہ نہیں تھی، صرف 16 سال ہی تھی، اس لیے میں ابھی پڑھ رہا تھا۔ میں اب اپنے کمرے میں آ کے فوراً ہی چارپائی پہ لیٹ گیا اور اپنے اوپر کمبل بھی ڈال دیا۔ مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نے کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ ہمارا گھر کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 کمرے، کچن اور ایک چھوٹا سا برآمدہ۔ ایک کمرے میں میں سوتا تھا، دوسرے کمرے میں حورین، ابا اور اماں کے ساتھ سوتی تھی۔ میں بھی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا کہ میرے اوپر سے کسی نے اچانک سے کمبل کھینچ لیا۔ کیا بات ہے احمد، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم اس وقت کیوں لیٹے ہو؟ دیکھو تو صحیح تمہارے چہرے پہ کتنا پسینہ ہے، اور پھر بھی تم نے کمبل اوڑھا ہوا ہے۔ کمبل میرے اوپر سے کھنچتے ہی اماں مجھ پہ برسنے لگی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، پسینہ آنے کے باوجود میں نے اپنے اوپر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ میرے ذہن میں کوئی بھی خیال نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سا بہانہ اب اماں کو بتاؤں، کیونکہ میں اماں کو سچ بھی تو نہیں بتا سکتا تھا۔ اماں نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں تو یہاں پہ کھانے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ کھانے کے لیے بلائیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے اور کوئی بہانہ نہ سوجا تو میں نے اماں کو یہی بہانہ کر دیا۔ اچھا تو اٹھو شاباش، جلدی سے کچن میں آ جاؤ، تمہاری خالہ نے چاول بنائے ہیں، تمہارے لیے بھی دے دیے ہیں، جلدی سے آؤ، میں گرم کر رہی ہوں اور آ کے کھا لو، بھوک لگی ہوئی ہے تو کچن میں آنا تھا نا۔ اماں مجھے مصنوعی ناراضگی سے ڈانٹ رہی تھی۔ میں بھی اماں کی بات سنتے ہی فوراً سے چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ 5 منٹ میں ہی میں باتھ روم سے نکل آیا اور کلی وغیرہ کر کے اماں کے پاس کچن میں پہنچ گیا۔ آج تو پہلی بار چاولوں کو بھی دیکھ کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، حالانکہ چاول مجھے بہت پسند ہیں اور میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں، مگر جو پریشانی مجھے تھی اس میں میرا کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ لیکن اب میں کیا ہی کر سکتا تھا، میں اماں سے کہہ چکا تھا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے تو مجھے اب کھانا کھانا ہی تھا۔ اماں نے مجھے چاول دیے تو میں نے بھی کھانا شروع کر دیے، لیکن میں بہت آرام سے کھا رہا تھا کیونکہ میرے ذہن پر تو سوچوں کے بادل چھائے ہوئے تھے اور ندامت اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا احمد، ابھی تو تم نے کہا کہ تمہیں بہت بھوک لگی ہے، اب تم ایسے کھا رہے ہو جیسے کوئی مریض کھاتا ہے۔ اماں ابھی بھی کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، اس لیے وہ دیکھ چکی تھیں کہ میں کس طرح سے کھا رہا ہوں۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی۔ جیسے ہی دستک کی آواز میرے کانوں میں گونجی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اماں کچن سے فوراً باہر نکل گئیں اور جا کے دروازہ کھولنے لگیں۔
मैं किचन में बैठा था, लेकिन अम्मा की आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। अम्मा की आवाज़ सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर अब्बा हों। फिर मुझे कुछ सुख का सांस आया। ये अब्बा के आने का ही वक्त था और अब्बा ही आए थे। थोड़ी देर बाद अम्मा किचन में आ गईं और अब्बा के लिए रोटी बनाने लगी, क्योंकि अब्बा चावल नहीं खाते थे। मैं अभी भी किचन में बैठा था, लेकिन अब चावल नहीं खा रहा था, क्योंकि मेरी तो भूख उड़ गई थी। थोड़ी देर में मैं वहाँ से जाने लगा तो अम्मा ने मुझे रोक लिया। अहमद, क्या हुआ है? तुमने तो थोड़े से चावल खाए। अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हें बहुत भूख लगी है। जल्दी से खाना दो। अब क्या हुआ? चावल तो पसंदीदा है तुम्हारे, फिर तुमने इतने कम क्यों खाए हैं? बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जैसे ही अम्मा ने मुझे बाहर जाता देखा तो तकरीर की सूरत में मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। अम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस मेरा दिल नहीं कर रहा अब खाने को। ये कहते ही मैं फ़ौरन से किचन से बाहर निकल आया, क्योंकि मैं अम्मा की और बातें नहीं सुन सकता था। मैं अभी कमरे में पहुंचा ही था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक होने लगी। दस्तक सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ती चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था शायद मेरी पोल खुलने वाली है। मैं दरवाज़ा खोलने के बजाय जल्दी से अपने कमरे में घुस गया और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। चारपाई पे लेट के मैंने कंबल भी ओढ़ लिया। मेरे हाथ पाँव तो ऐसे कांप रहे थे कि जैसे दिसंबर का महीना हो। हालांकि ये अच्छा मौसम था, न बहुत सर्दी थी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरे हाथ पाँव ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। मेरा दिल ऐसे धक धक कर रहा था कि जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मुझे बाहर कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे अब्बा दरवाज़ा खोलने के लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे अब्बा दरवाजे के करीब जा रहे थे, मेरा दिल मज़ीद धड़क रहा था। लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही शोर मेरे कानों में गूंजा तो मैं फ़ौरन ही कंबल से बाहर निकल आया और दरवाज़ा खोल के सहन में आ गया। करीम चचा को अपने घर के सहन में रोते हुए देख के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अब मुझे लग रहा था कि मेरी पोल खुलने वाली है, लेकिन फिर मैं ये भी सोचता कि आखिर किसी को क्या मालूम कि ये सब मैंने किया है। आखिर मैं इतना क्यों घबरा रहा हूँ? बार बार मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी कभी तो मेरा अपना आप ही मुझे झंझोड़ के रख देता, तो कभी मैं खुद को तसल्ली देता कि कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करीम चचा धाड़े मार मार के रो रहे थे और अब्बा से कह रहे थे कि मिन्हा आप लोगों के घर तो नहीं आई। अब्बा भी बड़ी हैरत से करीम चचा को देख रहे थे, लेकिन मैं खामोशी से वहाँ पे खड़ा था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। नहीं करीम भाई, हमारे घर तो मिन्हा नहीं आई। क्या हुआ है, घर पे नहीं है क्या? अब्बा सवालिया नज़रों से चचा को देख रहे थे और उनसे पूछ भी रहे थे। नहीं कासिम भाई, पूरे मोहल्ले में ढूंढ लिया है, मिन्हा घर पे नहीं है। सुबह वो खाना वगैरह खा के खेलने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन अभी रात हो गई है और वो घर नहीं लौटी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? मेरी बेचारी मासूम बच्ची पता नहीं कहाँ गई होगी। करीम चचा की ऐसी हालत देखकर तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं अभी भी खामोश खड़ा था, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि मुझे भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। इस तरह किसी का शक मुझ पर नहीं जाएगा। करीम चाचा, मिन्हा घर नहीं गई, क्या हुआ है? मैं वही सवाल दोहरा रहा था जिसका जवाब थोड़ी देर पहले करीम चाचा ने दिया था। हाँ बेटा, पता नहीं कहाँ गई मेरी बच्ची, कहीं किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया मेरी जान से प्यारी बच्ची को। आखिर वो मासूम बच्ची कहाँ होगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मेरे पूछने पर करीम चाचा फिर से जवाब देने लगे। करीम चाचा हमारे पड़ोसी ही थे। हमारा मोहल्ला कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन 10-12 घर हमारे मोहल्ले में ज़रूर थे। सभी एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। सभी रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन सबकी आपस में बहुत बनती थी। इतना अरसा एक दूसरे के साथ रहने की वजह से सभी एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे। इसलिए कोई भी बिला झिझक एक दूसरे के घर आ जा सकता था। करीम भाई, मैं तो कहता हूँ कि पुलिस स्टेशन चले मेरे साथ। आप सही कह रहे हैं। अगर किसी ने अगवा कर लिया होगा तो वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। मेरे ख्याल में तो हमें फ़ौरन ही पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। जैसे ही अब्बा ने यह मशवरा करीम चचा को दिया तो मेरे हाथ पांव सुन हो गए और मैं हैरत से अब्बा की तरफ देखने लगा। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि आखिर अब्बा को क्या पता कि यह कारनामा उनके ही बेटे ने सर अंजाम दिया है। नहीं अब्बा, मेरे ख्याल में हमें पुलिस तक बात नहीं ले जानी चाहिए। क्या पता मिन्हा किसी के घर ही गई हो। बच्ची है, खेलने के लिए भी तो कहीं आ जा सकती है, अपने दोस्तों के साथ। मैंने ये कहा तो करीम चाचा और अब्बा हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। बेटा, हमने पूरे मोहल्ले में ढूंढा है, कहीं भी नहीं है मिन्हा। उसकी एक ही दोस्त है, हमने सोचा शायद उसके घर ही बैठी हो, लेकिन वहाँ भी नहीं है।
قاسم بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں پولیس میں رپورٹ لکھوانی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ کریم چچا اب ابا کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے مجھے سمجھا رہے تھے، تو میں بھی خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں بار بار پولیس اسٹیشن جانے سے انکار کروں گا تو ان کا شک میرے اوپر جا سکتا ہے۔ کریم بھائی آپ فکر نہ کریں اور جائیں گھر، انشاءاللہ صبح میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور ہم رپورٹ درج کروائیں گے۔ احمد صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں رات تک انتظار کرنا چاہیے اور اپنے ذرائع سے بھی پتہ کروانا چاہیے، اگر نہ ملے تو پھر پولیس کو اس بارے میں انوالو کرنا چاہیے۔ ابا نے اسی بات کی تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے اور میں ابا کی طرف اتفاق بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ جی چچا جان، ابا صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں صبح تک انتظار کرنا چاہیے، اگر منہا پھر بھی نہ ملے تو پھر ہمیں پولیس اسٹیشن جانا چاہیے۔ اب میں بھی ابا کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ کریم چچا اب ہماری بات سے کچھ مطمئن ہوئے اور گھر چلے گئے۔ کریم چچا کے جاتے ہی میں فوراً سے کمرے میں آ گیا اور دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ میں اب اپنے کمرے میں آ چکا تھا، لیکن مجھے سکون پھر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر چہل قدمی کر رہا تھا۔ مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے یہاں چہل قدمی کرتے ہوئے پورے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن میں ابھی سونے کے لیے بستر پہ نہیں گیا تھا، کیونکہ میری سوچیں ہی میری جان نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ایک تو مجھے میرے گناہ کا غم اور دوسرا پکڑے جانے کا خوف ستا رہا تھا۔ اب تو میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ میں تو ایسا کام کر چکا تھا جس کے بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ ابا اماں بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ابا اماں تو کیا کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے میرے اور اس معصوم کے، جسے میں اپنی ہوس کی بھیڑ چڑھا کے دفنا چکا تھا۔ میں ابھی بھی کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس جا کے میں نے کھڑکی کو کھولا تو صحن مجھے صاف دکھائی دینے لگا۔ رات بہت ہو چکی تھی، لیکن ہم صحن کی لائٹ رات کو جلا کے رکھتے تھے اور وہ جگہ بھی صاف دکھائی دے رہی تھی جہاں پر میں نے اسے دفنایا تھا۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری سانسیں ابھی اٹک جائیں گی۔ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا جس کی معافی ملنا ناممکن تھی۔ میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل بے چین تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی تو میرے ذہن میں خیال آتا کہ مجھے یہ سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے، لیکن جب میں اس بارے میں سوچتا تو میری روح تک کانپ جاتی، کیونکہ اس کی بہت بڑی سزا بنتی ہے۔ اگر میں سب کچھ سچ بتا دیتا تو پھر میری ساری زندگی ہی اجڑ جاتی۔ آخر میں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے کیسے اجاڑ سکتا تھا؟ اسی لیے میں نے خاموشی کو ہی بہتر سمجھا۔ بے شک میں اوپر سے خاموش تھا، لیکن اندر ہی اندر میری توڑ پھوڑ چل رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے سزا دے رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کہیں پرسکون ہو رہا تھا۔ میں سکون کے لیے ترس رہا تھا، لیکن مجھے سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ بظاہر تو میں خاموش تھا، لیکن میرے اندر ایک شور برپا تھا، اور وہ شور میرے ضمیر کا تھا کہ آخر میں اتنا کیسے گر سکتا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکل رہے تھے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گیا، لیکن ابھی بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار منہا کے بارے میں ہی خیال آ رہا تھا۔ میں اپنی آنکھیں بند کرتا تو میری آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ لہرانے لگتا۔ اسی خوف سے تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں نے آنکھیں کھولی ہوئی تھیں۔ آنکھیں کھولتا تو بھی اس کا خیال آتا اور بند کرتا تو اسی کی تصویر آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتی۔ اسی طرح سوچوں ہی سوچوں میں نہ جانے کب مجھ پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اچانک سے میری نیند ایک خوفناک خواب کی وجہ سے کھل گئی۔ میری جیسے ہی آنکھ کھلی تو میرا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور میرے ہاتھ پاؤں سن تھے۔ جلدی سے میں چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا کے دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا اور پھر سے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ اب مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی تو بہت زیادہ رات باقی تھی۔ ابھی بھی میرے ذہن میں اسی کا خیال آ رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے بھی اس کا خیال میرے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک سے میرے کانوں میں آذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے پھر سے اپنا موبائل اٹھا کے دیکھا تو 6 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا میں پورے 3 گھنٹے ایسے ہی سوچوں میں گم لیٹا رہا۔ جیسے ہی آذانوں کی آواز میں نے سنی تو اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے وضو کیا اور اپنے کمرے میں نماز کے لیے آ گیا۔ پہلے میں نے کبھی بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اگر میں کبھی پڑھتا بھی تھا تو عصر اور مغرب کی نماز ہی پڑھتا تھا، لیکن آج میرا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ اسی لیے میں نے فجر کی نماز پڑھنے کا سوچا، کیونکہ
اماں اکثر کہتی رہتی تھیں، بیٹا فجر کی نماز میں بہت سکون ہے۔ میں وضو کر کے اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ جائے نماز بچھا کے میں جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ مجھ سے تو نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ ٹانگیں کانپنے کی وجہ سے میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں بیٹھ کے نماز پڑھنے لگا۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے مجھے ذرا بھی سرور نہیں آ رہا تھا، مجھے تو ذرا بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ نماز میں پوری پڑھ چکا تھا لیکن ابھی بھی میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجھے سکون کہاں ملے گا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے میرا ضمیر ہی مار ڈالے گا۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا کہ مجھے اماں کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ اماں سے میری اچھی خاصی بنتی تھی، شاید ماں ہی میری مدد کر دے۔ لیکن پھر میں نے فوراً ہی اپنے اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ میں اماں کی نظر میں برا نہیں ثابت ہونا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے ابھی بھی جائے نماز بچھائے بیٹھا تھا۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آخر میں اپنے رب کے سامنے کیا ہی بات کرتا، کیونکہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں بلکہ جرم ہوا تھا، بہت بڑا گناہ ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی میں ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا۔ 15-20 منٹ ایسے ہی بیٹھنے کے بعد میں جائے نماز کو فولڈ کر کے باہر نکل آیا، کیونکہ میرا اندر دم گھٹ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل کر فوراً ہی صحن میں اس جگہ پہنچا جہاں پر میں نے اسے دفن کیا تھا۔ مجھے وہاں پہ آئے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے فوراً سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اماں کھڑی تھیں۔ اماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ احمد بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم یہاں پہ کھڑے کیا کر رہے ہو؟ آج تم اتنی جلدی اٹھ گئے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اماں مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر میں اماں کو کیا ہی بتاتا۔ اماں میں نماز کے لیے اٹھا تھا اور اندر اب مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے باہر آ گیا۔ میں نے یہ کہا تو اماں عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ خیر تو ہے نا آج؟ اماں ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی لیکن میں خاموشی سے کھڑا تھا۔ اچھا بیٹا، تجھے پتا ہے کہ رات کو کریم بھائی آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ منہا گھر پہ نہیں لوٹی۔ مجھے تو اس بچی کے بارے میں سوچ سوچ کے ہی رات کو نیند نہیں آئی۔ پتہ نہیں ملی بھی ہوگی ابھی یا نہیں۔ تمہارے ابا بتا رہے تھے کہ انہوں نے کریم چچا کو پولیس اسٹیشن جانے کا مشورہ دیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں انہوں نے صحیح ہی کہا ہے۔ اب اماں مجھے منہا کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ رات کو میں بھی ابا کے ساتھ ہی کریم چچا کے پاس کھڑا تھا۔ جی اماں مجھے پتا ہے، رات کو جب کریم چچا آئے تو میں بھی ابا کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہاں بیٹا میں تو بہت پریشان ہوں۔ بیچاروں پر مصیبت آن پڑی، اکلوتی بچی تھی ان کی، معصوم سی تو تھی بیچاری۔ آخر کس نے اغوا کر لیا ہوگا؟ اللہ برباد کرے اسے جس نے ایسی حرکت کی۔ اب اماں میرے سامنے کھڑی ہو کے مجھے ہی بدوائیں دے رہی تھیں، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھیں کہ جسے وہ بدوائیں دے رہی ہیں وہ میں ہی ہوں۔ اماں کی باتیں سن کر تو میرا دل مٹھی میں آ گیا اور میں اماں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اماں ہمیں ایسے کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، کیا پتا وہ کہیں گئی ہوئی ہو، کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے نا، شاید اب مل بھی گئی ہو۔ میں اماں کو پتہ نہیں کیسے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، میں تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر میں کیا بول رہا ہوں۔ نہیں بیٹا، اگر وہ کہیں گئی ہوتی یا کسی کے گھر ہوتی تو اب تک مل چکی ہوتی، کیونکہ کریم بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے پورے محلے میں دیکھا ہے، وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ضرور اسے کسی نے اغوا کیا ہوگا۔ اللہ برباد کرے ایسے لوگوں کو۔ اماں نے پھر سے بدوائیں دینا شروع کر دی تو میں نے بھی وہاں سے جانا بہتر سمجھا، کیونکہ اب اپنے لیے ماں کے منہ سے بدوائیں سنی نہیں جا رہی تھیں۔ میں کمرے میں تو آ چکا تھا لیکن میرا دل و دماغ ابھی بھی وہیں پہ تھا جہاں میں نے منہا کو دفنایا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا کہ میں خودکشی ہی کر لوں، کبھی دل کرتا میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ میں اب کمرے میں آ چکا تھا لیکن میری بے چینی ابھی بھی جوں کی توں تھی۔ صبح تقریباً ہو چکی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ کریم چچا ضرور ہی پولیس اسٹیشن جائیں گے، کیونکہ منہا انہیں نہیں ملی ہوگی۔ ملتی بھی کیسے؟ میں تو اسے اپنے گھر میں ہی دفنا چکا تھا۔ صبح کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ میں ابھی بھی اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھا دیواروں کو تک رہا تھا کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمرے کا دروازہ میں نے اندر سے بند نہیں کیا تھا، اسی لیے جو کوئی بھی تھا دروازہ کھول کے اب اندر آ چکا تھا۔ میں نے نظریں دروازے کی طرف پھیری تو دروازے پہ اماں کو دیکھ کے جلدی سے کرسی سے اٹھنے لگا۔ احمد بیٹا، اسکول جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ حورین کب سے تیار بیٹھی ہے، اسکول نہیں جانا کیا؟ اماں مجھ سے اسکول کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ حورین مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ اسکول جاتے تھے۔ ہم دونوں کے اسکول مختلف تھے لیکن موٹر سائیکل چلا کے میں ہی جاتا تھا۔ پہلے میں حورین کو اسکول چھوڑتا اور پھر اپنے اسکول جاتا تھا۔ نہیں اماں، میرا اسکول جانے کا دل نہیں کر رہا، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے،
اسی لیے میں آج اسکول نہیں جا رہا۔ میں نے یہ کہا تو اماں میری طرف بڑھنے لگیں اور میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگیں، بیٹا تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، پہلے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ میری جان ڈاکٹر کے پاس چلو، میں بھی تمہارے ابا سے کہتی ہوں کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اماں اب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہہ رہی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میری بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ اماں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تھوڑا ریسٹ کروں گا تو خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آپ ہی بتائیں کہ منہا کی خبر ملی ہے کسی کو؟ میں اب اماں سے منہا کے بارے میں پوچھ رہا تھا، حالانکہ میں سب جانتا تھا۔ نہیں بیٹا، ابھی تک تو نہیں ملی۔ تمہارے ابا گئے ہیں کریم چچا کے گھر، کہہ رہے تھے کہ پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں۔ اماں نے یہ خبر دی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اب مجھے لگ رہا تھا میں بچنے والا نہیں۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا کہ آخر کسی کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں ہی مجرم ہوں، کیونکہ میرے جرم کا کوئی گواہ نہیں۔ اماں تو وہاں سے چلی گئیں، لیکن میں اب خود کو نارمل کر کے فوراً ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ میں فوراً ہی کریم چچا کے گھر گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ پورا محلہ ان کے گھر پہ جمع تھا۔ سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ نسرین چچی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کریم چچا اور ابا پولیس اسٹیشن گئے ہیں رپورٹ درج کروانے، اور منہا ابھی تک نہیں لوٹی۔ چچی نے یہ کہا تو میں نے ان سے بڑی ہمدردی کی اور ان کے سامنے بھی یہی ظاہر کیا کہ مجھے بھی بہت افسوس ہے۔ محلے کے چند لوگ ابھی بھی دور دور کے علاقوں میں جا جا کر منہا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی منہا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا، کیونکہ میں سب کے سامنے یہی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مجھے بھی بہت غم ہے اور مجھے منہا کا کچھ پتہ نہیں۔ اب ہمیں منہا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ہمیں منہا کہیں بھی نہیں ملی تھی، اور ملتی بھی کیسے؟ وہ تو اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ کریم چاچا کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سبھی بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ عورتوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا کہ شاید قرآن پاک کی برکت سے ہی منہا مل جائے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ زندہ ہی نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ میں نے اپنی زبان پہ تالا لگا لیا اور ان کا ہمدرد بنا پھر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس بچی کو در بدر ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا قاتل میں ہی ہوں، جو ان کے گھر میں ان کا دوست بنا کھڑا ہوں۔ میں بھی کیا کرتا؟ میں بھی مجبور تھا۔ مجھ سے انجانے میں غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی نہیں بلکہ گناہ ہو گیا تھا، لیکن اگر اب میں اپنا گناہ بتا دیتا تو میری زندگی تباہ ہو جاتی، اسی لیے خاموشی میری مجبوری تھی۔ تھوڑی دیر میں اماں بھی کریم چچا کے گھر آئیں، کیونکہ ساری خواتین وہاں پہ افسوس کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ اماں بھی نسرین چچی کو تسلی دے رہی تھیں۔ نسرین چچی کو تو ذرا بھی تسلی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ ماں تھیں اور ماں کے لیے اس حالت میں صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جبکہ اس کی جان سے پیاری بچی ہی نہ مل رہی ہو۔ سبھی بہت زیادہ رو رہے تھے اور نسرین چچی کو تسلی دے رہے تھے کہ انشاءاللہ منہا ضرور مل جائے گی۔ میں بھی اپنے چہرے پہ اداسی سجائے ان تمام لوگوں کے ساتھ کریم چچا کے گھر پہ ہی کھڑا تھا، جہاں پر سبھی افسوس کے لیے آئے تھے۔ ابھی ہم سب کریم چچا کے گھر ہی کھڑے تھے کہ کریم چچا اور ابا بھی وہاں پر آ گئے۔ آج تو ابا بھی کام پہ نہیں گئے تھے، کیونکہ محلے میں اتنا بڑا حادثہ جو ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، اسی لیے سبھی ان کے گھر جمع تھے۔ ابا اور کریم چچا نے آ کر بتایا کہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج ہو گئی ہے اور پولیس نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد ہی کارروائی شروع کر دیں گے۔ میں بھی ابا کے ساتھ ساتھ اب کریم چچا کو تسلیاں دے رہا تھا کہ منہا ضرور مل جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ابا اور میں تو گھر آ گئے، لیکن اماں ابھی بھی واپس نہیں آئی تھی، کیونکہ ابھی بھی ساری خواتین وہاں پہ بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ میں نے صبح کا کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن مجھے پھر بھی بھوک نہیں تھی۔ گھر آ کر میں صحن میں چارپائی پہ لیٹ گیا۔ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا، اب تو میرا سر بھی درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرا کیا بنے گا۔ میں ابھی بھی لیٹا منہا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا خیال تو 1 منٹ کے لیے بھی میرے دماغ سے نہیں جا رہا تھا۔ منہا کہاں جا رہی ہو؟ منہا کو جیسے ہی میں نے گلی میں ہاتھ میں پیسے لیے دیکھا تو اسے روک لیا۔ احمد بھائی، میں چیز لینے جا رہی ہوں۔ جیسے ہی منہا نے یہ کہا تو میرے ذہن میں خیال آنے لگا، تمہیں موبائل پہ نئے کارٹون دکھاتا ہوں اور برگر بھی کھلاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے حورین گھر میں برگر بنا رہی ہے، آؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں برگر کھلاؤں گا۔ میں نے یہ کہا تو وہ بیچاری بچی لالچ میں میرے ساتھ گھر آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اماں اور حورین گھر پہ نہیں ہیں اور خالہ کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ ابا بھی کام پہ گئے ہوئے تھے، میں گھر میں اکیلا تھا۔ وہ بیچاری میرے ساتھ آ گئی۔
कुछ देर तो मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और वो मेरा मोबाइल देखती रही। आहिस्ता आहिस्ता मेरी नीयत बदल रही थी। उसे अपने पास तन्हा देख के मेरी नीयत ख़राब होने लगी और मैंने उसे अपनी ज़्यादती का निशाना बनाया। वो मासूम बच्ची मेरी ज़्यादती बर्दाश्त न कर सकी और इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। उसकी ये हालत देख के मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। वो मेरी आँखों के सामने मर चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इसीलिए मैंने फ़ौरन से सहन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और उसे वहाँ पे दफ़ना दिया। जगह को बिल्कुल बराबर कर दिया, जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अपनी हवस मिटा चुका था, लेकिन मेरी हवस का निशाना एक मासूम बच्ची बन चुकी थी, जिसके माँ-बाप अब उसे दर-बदर तलाश कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी मासूम बच्ची मनु-मट्टी के तले दब चुकी है। कब्र तो मैं मिन्हा की बना चुका था, लेकिन एक कब्र मेरे अपने ज़मीर की भी बन चुकी थी, और वो थी मेरे अपने अंदर। अब मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं दे रहा था। मैं तड़प रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कभी-कभी तो मुझे खुद पे इतना गुस्सा आता कि मैं खुद को नुकसान पहुँचाने लगता कि आखिर मैं इतना कैसे गिर सकता हूँ। लेकिन अब क्या ही हो सकता था, जो होना था हो चुका था। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। अब इस हादसे को पूरे 2 दिन हो चुके थे। पुलिस भी अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। अक्सर पुलिस हमारे मोहल्ले में आती जाती रहती और वो पूछ-गुछ भी करती रहती थी, लेकिन अभी कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका था। वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, मेरी परेशानी भी मज़ीद बढ़ती जा रही थी। मुझे ये सोच सोच के हौल उठते थे कि अगर मेरा सच सबको पता चल गया तो क्या होगा। यही सोच सोच के मैं तड़प जाता था कि जब मेरे अब्बा को इस बारे में पता चलेगा तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, और अगर मेरी बहन और मेरी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो मैं शर्मिंदगी से ही मर जाऊँगा। यही सारे ख़यालात रात-दिन मेरे ज़हन में घूमते रहते। लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता था? जो गुनाह मुझसे होना था वो हो चुका था। नमाज़ में भी मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। मेरी तो दुनिया और आख़िरत ही तबाह हो गई थी। अब मुझे अपने गुनाह का भी एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता था? इसका अज़ाला भी नामुमकिन था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया तो अपने घर में पुलिस को देख के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे लग रहा था कि अब सच सबके सामने आ चुका है और अब मेरा जीना नामुमकिन हो चुका है। मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। मेरे ज़हन में तरह-तरह के ख़यालात आ रहे थे। पुलिस हमारे घर के अंदर खड़ी थी और घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब्बा को परेशान खड़ा देख मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से घर में दाखिल हुआ और बग़ैर यूनिफ़ॉर्म उतारे ही अम्मा अब्बा के पास पहुंच गया। क्या हुआ है हमारे घर? पुलिस क्यों आई है? मैंने जाते ही यही सवाल किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। मैंने बड़ी हिम्मत से खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करते हुए ये सब बोला था, क्योंकि मैं यही ज़ाहिर करना चाहता था कि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम और मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि पुलिस हर घर में ही जाके पूछ-गूछ कर रही है कि किसने आखिर वक्त में उसे देखा था। पुलिस ने मुझे वहाँ पे देखा तो मुझसे भी पूछने लगे कि मैंने उसे कहीं देखा तो नहीं। जैसे ही उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मेरी सांस में सांस आई, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि मेरी पोल खुल चुकी है, लेकिन अभी मेरी पोल नहीं खुली थी। और पुलिस शक की बुनियाद पे ही सब घरों में मिन्हा के बारे में पूछ रही थी। पुलिस के पूछने पे भी मैंने यही कहा कि मैंने उसे नहीं देखा और ना ही आखिरी वक्त में मेरी उससे कोई मुलाकात हुई है। मैं लड़खड़ाती ज़ुबान से ये कह रहा था, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा था। सच तो कुछ और ही था जो मैं बोल नहीं सकता था। इंस्पेक्टर बड़े गौर से मुझे सर से लेके पाँव तक देख रहा था। उसके देखने का अंदाज़ मुझे कुछ अजीब लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे मुझ पे ही शक हो। लेकिन फिर मैंने अपने इस ख़्याल को भी दूर कर दिया और ये सोचने लगा कि आखिर उसे कैसे मालूम हो सकता है। इस वाक़ये का तो कोई गवाह ही नहीं था। मैं नहीं जानता था कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है। अरे लड़के, तुम्हारे चेहरे पे पसीना क्यों आ रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर ने तंज़िया हँसी हँसते हुए मुझसे कहा तो मैं अपने माथे पे हाथ फेरने लगा। मेरे माथे पे वाक़ई पसीना आया हुआ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने नज़रें चुराते हुए बस इतना ही कहा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा अभी स्कूल से वापस आया है, इसीलिए ही शायद थका हुआ है। अब आपने जो पूछना था वो पूछ चुके, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अब्बा ने संजीदगी से कहा तो पुलिस भी हमारे घर से चली गई। पुलिस के जाते ही मैं फ़ौरन दरवाज़े पे पहुंच गया और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अम्मा-अब्बा मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे। अहमद, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। मैं जैसे ही दरवाज़ा बंद करके वापस लौटा तो अब्बा मुझे सवालिया नज़रों से देख रहे थे और मुझसे सवाल कर रहे थे। नहीं अब्बा जान, कोई बात नहीं, पुलिस हमारे घर क्यों आई थी? सब कुछ जानते बूझते भी मैं फिर से अब्बा से वही सवाल कर रहा था, क्योंकि मैं अब्बा को खुद को नॉर्मल दिखाना चाहता था।
पुलिस हमारे घर ही नहीं आई थी बल्कि पूरे मोहल्ले में गई है। सभी से यही पूछ रहे हैं कि उन्होंने आखिरी वक्त में मिन्हा को कब देखा था। आखिर 2 दिन हो गए हैं मिन्हा को गायब हुए। बेचारी का अभी तक कोई पता नहीं। कहाँ होगी बेचारी बच्ची। अब्बा और अम्मा के सामने मैं भी अफसोस का इजहार करने लगा और यूनिफॉर्म चेंज करने के बहाने वहाँ से चला गया। यूनिफॉर्म चेंज करना सच तो था, लेकिन मैं वहाँ इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं रुका क्योंकि मैं अपनी घबराहट ज़्यादा देर अम्मा अब्बा से नहीं छुपा सकता था। मैं फिर से अपने कमरे में आ चुका था। आते ही मैंने यूनिफॉर्म वगैरह तब्दील किया और अपने कमरे में ही बैठा रहा। थोड़ी देर में अम्मा भी मेरे कमरे में आ गईं। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। खाने को देख के तो मैं भी थोड़ा खुश हो गया क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कुछ सुकून से नहीं खा रहा था। भूख तो बहुत लग रही थी, इसीलिए मैंने खाना खा लिया। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। अब इस वाक़े को पूरा 1 हफ़्ता हो चुका था, लेकिन अभी मिन्हा का कुछ पता नहीं चला था। एक दिन खबर आई कि पुलिस सूंघने वाले कुत्ते लेके आ रही है ताकि मिन्हा को जिंदा या मुर्दा हालत में कहीं से भी ढूंढ निकाला जा सके। ये सुना तो मेरे औसान खता हो गए। अब मुझे लग रहा था कि मैं ज़रूर पकड़ा जाऊंगा। मेरे आखिरी दिन आ चुके हैं। अब तो डर के मारे मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता था कि कहीं किसी को मुझ पर शक ही ना हो जाए। अगले ही दिन सूंघने वाले कुत्ते मोहल्ले में आ गए। हर तरफ हलचल मच गई। हर कोई पुरतजस्सुस होके पुलिस के साथ वहीं वहीं जा रहा था जहाँ पे कुत्ते जा रहे थे। मुझे डर था कि कहीं मेरी पोल ही ना खुल जाए। थोड़ी देर बाद मैं घर के अंदर गया और अम्मा से कह दिया कि अम्मा, घर का दरवाज़ा बंद कर लें, बाहर बहुत लोग जमा है ना, इसीलिए। मैंने ये कहा तो अम्मा ने भी मेरी बात समझ ली और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। आखिर उन्हें क्या पता था कि मैं घर का दरवाज़ा क्यों बंद करवाना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद घर का दरवाज़ा बंद करवाने के बाद मैं फिर से मोहल्ले के सभी लोगों में जमा हो गया, जो पुलिस के साथ कुत्तों की हर हरकत को देख रहे थे। मुझे उस वक्त सुकून मिला जब पुलिस कुत्तों को लेके वहाँ से चली गई, क्योंकि कुत्ते किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे थे। पुलिस वहाँ से गई तो मुझे भी कुछ सुकून मिला क्योंकि अब खतरा टल चुका था। बेशक खतरा मुकम्मल तौर पे नहीं टला था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ मोहलत मिल चुकी थी। अब मुझे लग रहा था कि शायद मैं बच चुका हूँ, क्योंकि अब तो मिन्हा को गायब हुए भी पूरा 1 हफ्ता हो चुका था और पुलिस भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची थी। मैं नहीं जानता था कि अल्लाह की लाठी भी आवाज़ है। मैं नहीं जानता था कि मैं खुद ही अपनी जान का दुश्मन बन जाऊंगा। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। आज इतवार का दिन था, इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया था। सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन अभी तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। जब से ये वाक़या हुआ था, मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। हर वक्त मिन्हा का ख्याल मेरे जहन में आता रहता और मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ के रखता। मेरा सुकून, चैन सब कुछ छिन चुका था। मैं तो बस जिंदा लाश की तरह ही यहाँ रह रहा था। कोई नहीं जानता था कि मेरे अंदर क्या तोड़ फोड़ चल रही है। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। मेरा ज़मीर हर वक्त मुझे मलामत करता रहता कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मुझे अपने गुनाह को मान लेना चाहिए। शायद इसीलिए ही अल्लाह मुझे कुछ सुकून दे दे। ये ख्याल मेरे जहन में बार बार आता रहता था। मैं सुकून के लिए तड़प रहा था, मुझे सुकून कहीं नहीं मिल रहा था। अम्मा और अब्बा को भी मेरा बदलता रवैया कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं। अब मैं सोच चुका था कि मैं खुद ही सबको बता दूंगा। अभी मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। दरवाजे पर दस्तक सुन के तो मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं कमरे में जैसे ही बाहर आया तो अब्बा घर का दरवाज़ा खोल चुके थे। पुलिस को घर के दरवाजे पे खड़ा देख मेरे होश उड़ गए। आते ही पुलिस ने यही कहा कि हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं। जैसे ही ये खबर मेरे कानों में गूंजी तो मेरे होश उड़ गए। नहीं अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों लेने आए हैं ये लोग? मैं गड़बड़ा सा गया और अपनी सफाई देने लगा। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने खुद ही सोचा था कि मैं सबको सच बता दूंगा, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था और मैं खुद को बचाने पे तुला हुआ था। मगर मैं नहीं जानता था कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, क्योंकि पुलिस तो पूरे सबूतों के साथ ही हमारे घर में दाखिल हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे कोई जुर्म नहीं किया और आप किस जुर्म की बुनियाद पर उसे मुजरिम कह रहे हैं? अब्बा भी अब परेशानी से इंस्पेक्टर साहब से पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने जो सबूत दिखाए वो देख के तो सभी के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो सबूत मुझे मार डालने के लिए काफ़ी थे। इंस्पेक्टर के हाथ में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज थी, जो रोड का कैमरा था। कैमरे तो हमारी सड़कों पे लगे हुए थे। हमारा घर बहुत ज़्यादा शहर में भी नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा देहात में था, लेकिन हमारी सड़कों पे कैमरे लगे हुए थे।
اور بہت زیادہ پہلے کے تھے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کیمروں میں میرے جرم کی کہانی ریکارڈ ہو جانی ہے۔ کیمرے میں اور تو کچھ نہیں، لیکن یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میں منہا کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ لیکن یہ بھی سب کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس وقت میں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ میں نے منہا سے کوئی بات کی اور نہ ہی اسے دیکھا۔ آہستہ آہستہ محلے کے سبھی لوگ ہی ہمارے گھر میں جمع ہو گئے۔ ہر طرف یہی افواہ اڑ گئی کہ مجرم پکڑا جا چکا ہے، لیکن ابھی بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ منہا کہاں ہے۔ میں بھی مکمل طور پر خاموش ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں اپنی صفائی میں کیا پیش کروں۔ ابا اور اماں چیخ چیخ کے انسپیکٹر سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا بچہ بے قصور ہے، اس ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن فوٹیج میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ منہا آخری دن میرے ساتھ ہی ہمارے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کسی نے بھی اسے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو میرا جھوٹ بولنا بیکار تھا۔ میرے اندر کا ضمیر بھی مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا اور میں سچ بولنے پہ مجبور ہو گیا۔ پھر میں نے بھی ساری بات سچ سچ بتا دی۔ میرا جواب سن کے تو اماں بے ہوش ہو گئیں۔ محلے والے سبھی ہمارے گھر میں جمع تھے۔ ابا غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کریم چچا مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ پولیس والے بھی وہیں کھڑے تھے۔ سچ اب سامنے آ چکا تھا۔ انسپیکٹر صاحب اسے یہاں سے لے جائیں، مر چکا ہے یہ، ہمارے لیے دفع کریں اسے۔ ابا نے جب یہ کہا تو میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے تو لگا شاید میں بچ جاؤں گا، لیکن ابا تو خود ہی مجھے گھر سے نکالنے پہ تل گئے۔ حقیقت کھل کے سامنے آ چکی تھی اور میں بھی اپنا جرم قبول کر چکا تھا۔ اب مجھے پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے میں جیل میں بیٹھا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ سننے میں آیا ہے کہ مجھے پورے 10 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ 10 سال کی قید بھی میرے لیے عمر بھر کی قید ہے، کیونکہ میرا جرم ہی بہت بڑا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میری ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی اور میری فیملی میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ مجھے تو اس پورے ہفتے میں کوئی ملنے بھی نہیں آیا اور میں اکیلا ہی اپنے آپ سے اس تاریک کمرے میں بیٹھا لڑ رہا ہوں اور اس وقت کو کوس رہا ہوں جب میں نے اس گناہ سے اپنے ہاتھ رنگے تھے۔ یہی سوچ کے میری جان نکل جاتی ہے کہ آخر میرے ماں باپ مجھے معاف کریں گے بھی یا نہیں۔ میں روز رات دن رو رو کے دعائیں کرتا ہوں، لیکن میرے دل کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ شاید میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہے۔ میرا گناہ ہی اتنا بڑا ہے۔ بظاہر تو مجھے سزا مل چکی ہے، دنیا داروں کے لیے تو سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، لیکن میرے لیے کچھ بھی نارمل نہیں ہوا۔ میری زندگی پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ میرا ایک گناہ میری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو گیا۔ میرے دل کو بھی کہیں سکون نہیں مل رہا۔ میں دن رات اپنے رب سے رو رو کے دعائیں مانگتا ہوں، لیکن میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کو اتنے بڑے گناہ سے بچائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کچھ گناہوں کی معافی نہیں ملتی اور خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اب تک تو میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید میں بچ جاؤں گا، کوئی میرے گناہ کا گواہ نہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا رب میرے گناہ کا گواہ ہے اور وہی مجھے سزا دے گا۔ اب میں یہاں بیٹھا اپنی سزا کاٹ رہا ہوں اور اپنے کیے پہ پچھتا رہا ہوں۔ اللہ ہر کسی کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو کسی کی بھی زندگی اور آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔